بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وقت ایسا جا رہا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس آگے بڑھنے میں وہ کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ گنجائش ہوتی نہیں ہے، اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے، وہ قرض بھی لیتا ہے، سود پہ بھی پیسے لیتا ہے، ہر معاملے میں بچی کی شادی کا یا بچے کی شادی کا معاملہ ہے تو پھر بھی کہے گا ایسا نرالا میں کام کر کے دکھاؤں کہ دنیا واہ واہ کرتی رہے، تو اس میں پھر اپنی گنجائش سے بڑھ کر وہ کام کرتا ہے، ظاہر ہے پھر اسے قرض بھی لینا پڑتا ہے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ساری زندگی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو اتنا قرض چڑھ گیا، اس کی ادائیگی کا کوئی طریقہ، کوئی اس کی صورت نظر ہی نہیں آتی، اب کیا کریں؟ لوگ پھر تنگ کرتے ہیں، کبھی ایک آ گیا قرض مانگنے کے لیے، کبھی دوسرا آ گیا، پہلے تو خود کو پریشانی ہوتی ہے، پھر پڑوسیوں کو بھی پتہ چلتا ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے، پوری بستی کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ پھر تو قرض لینے والے شور شرابہ کرتے ہیں، کتنی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ ذرا غور کر لیں، اگر جائز قسم کے کام کریں، اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کریں، کہتے ہیں کہ اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی چادر ہے، بڑھ کے کام کریں گے، دکھلاوے کے لیے کام کریں گے، نام نموش کے لیے کام کریں گے تو ظاہر پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کسی آدمی کو نہیں دیکھنا، بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، سنت کے مطابق کام کریں، شادیاں کریں، کاروبار کریں، معاملات کریں، جائز طریقے کے مکانات بنائیں۔ حدیث میں تو آتا ہے قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا، یہاں تک کہ جو سخت بھوک کی حالت میں کھانا کھایا اس کا کوئی حساب نہیں، پیاس کے وقت جو پانی پیا اس کا کوئی حساب نہیں، ضرورت کے لیے اپنا سر چھپانے کے لیے جو مکان بنایا اس کا کوئی حساب نہیں، اس کے علاوہ تو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک قدم بھی آدمی آگے نہیں ہل سکے گا جب تک ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ پوچھا جائے گا تو نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اب تو کہتے ہیں میری اپنی کمائی ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ بھائی ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں، ہم پابند ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے پابند ہیں۔ جیسے اللہ نے حکم دے دیا ہم نے اسی طرح کمانا بھی ہے اور اسی طرح خرچ بھی کرنا ہے۔ پہلے تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ بالفرض اگر کوئی قرضے کی دلدل میں پھنس گیا اور مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا، ظاہرہ ہوتا اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں قصوروار ہوں، یہ جرم میرا ہے، تو معاف فرما، بار بار معافی مانگے اللہ سے۔ اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض
3 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور درمیان میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ یہ پڑھ کر جن جن کا قرضہ دینا ہے ان کا تصور کر کے ان کے دل پر پھونک مار دے۔ وہ آپ کے قریب تو نہیں ہے، دل پہ پھونک مارنی ہے، تصور میں۔ کئی لوگ پھر یہ بھی پوچھتے ہیں ہم دل پہ کیسے پھونک مارے؟ بھائی تصور میں، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، کسی عرب ممالک میں بیٹھا ہے، آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ تصور سے اللہ کام بنائیں گے۔ آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں اس کے دل کے اوپر پھونک مار رہا ہوں، دل کے اوپر قبضہ ہو گیا، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ جسم کے اعضاء میں سے دل ایک بادشاہ ہے، سارے کام اسی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک آپ کے قرضے کی ادائیگی ہو نہیں جاتی۔ جن جن لوگوں کا قرضہ دینا ہے اللہ ان کے دلوں کو ہی نرم کر دے گا اس کی وجہ سے، اور وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، نرمی سے محبت سے پیش آئیں گے۔ بھائی آسانی سے ادا کر دو، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دو، کئی بہتری کی صورتیں نکل آئیں گی۔ اگر زیادہ رحم آیا کچھ لوگ آپ کو معاف بھی کر دیں گے۔ اس وظیفے کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے یقین کو مضبوط بنا کے، اپنے ایمان کو مضبوط بنا کے اللہ سے اس طرح مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس قرضے کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں۔